تو قرآن میں کچھ سٹل اشارے تو ہیں، جنت دوزخ ختم کرنے کے بارے میں بھی سٹل اشارے ہیں، جیسے جنت کے بارے میں اشارہ ہے کہ ہم اس کو تب تک رکھیں گے جب تک چاہیں گے. تو اس سے ایک سوال پیدا ہوا کہ اس کا مطلب جنت کبھی ختم بھی کی جا سکتی ہے. تو آگے لیکن یہ آیت لکھ دی کہ لیکن تمہارے خدا کی جو دین ہے، جو نعمت ہے اس نے عطا کی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. ساتھ میں اشارہ بھی دے دیا کہ جب تک چاہے گا رکھے گا، ختم بھی کر سکتا ہے، لیکن فکر نہ کرو نہیں کرے گا. پھر اہل دوزخ کا ذکر ہوا تو وہاں پر بھی یہی بات کی کہ اللہ جب تک چاہے گا رکھے گا، لیکن اس کے آگے یہ نہیں لکھا کہ ایسا نہیں ہوگا، چھوڑ دیا اس بات کو. اشارہ تو مل گیا، اشارہ تو مل گیا کہ بھائی انعام پکا ہے اور سزا شاید پکی نہ ہو، لیکن اس کو شاید پہ کیوں چھوڑ دیا کہ سارے کافر ہو جائیں، سارے برائی کرنے لگ جائیں؟ اگر اللہ نے اینڈ میں معاف کرنا بھی ہے تو اس بات کا اعلان تو نہیں نہ کیا جائے گا. اس بات کو زیادہ ابھارنا بھی نہیں چاہیے، اس بات کے اوپر زیادہ یہ چیز بس ٹھیک ہے، ایک اشارہ ہے، اس سے دل کو تقویت ملتی ہے، وہ تقویت لیں اور عمل میں لائیں. وہ تقویت لیں اور خوف کے ساتھ ہی جئیں، اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ ہی جئیں. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 دفعہ استغفار کر سکتے ہیں جن کا کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے، تو پھر ہمیں کیا تکلیف ہے کہ ہم خوف نہ اختیار کریں؟ اس لیے خوف اختیار کریں. ہمارے عمل لکھے جا رہے ہیں، فرشتے لکھ رہے ہیں، اس میں جو جو برائیاں ہوئی ہیں یہ احساس پیدا کریں کہ اس کے پاس لکھی ہوئی ہیں، ان کو ڈیلیٹ کروانے کی کوشش کریں جب تک سانس چل رہی. توبہ کریں، معافی مانگیں، اچھے عمل کو سب سے اچھا کرنے کی کوشش کریں کہ برائیاں اچھے ترین عمل سے اگر بدلی گئی تو اچھا ترین بھی سب سے اچھا ہو. ایک کانسٹنٹ اسٹرگل ہے، اس کو کرتے رہیں اور لکھا تو جا.